الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے اس کا خالق عالم کو وجود بخشا. درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دنیا میں آ کر حق کا بول بالا کیا. سامعین محترم، رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے جس کو جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے. لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیجیے کہ ہمارے ماحول معاشرے میں جب جمعۃ الوداع کا موقع آتا ہے یا جمعۃ الوداع کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ یہ جمعۃ الوداع ہے، تو تصور میں یہ ہوتا ہے کہ شاید اس جمعے کی الگ سے کوئی فضیلت ہے، باقی رمضان کے جمعوں سے ہٹ کر اس جمعے کی کوئی فضیلت ہے، اس کا کوئی مقام اور مرتبہ ہے، یا اس کے اندر عبادت کا کوئی الگ سے اجر و ثواب ہے. تو یہ بات درست نہیں ہے. یہ بھی ایسا ہی جمعہ ہے جیسے رمضان کے باقی جمعے ہیں. ہاں، اس اعتبار سے اس کی اہمیت ضرور ہے اور اس کے اندر لوگوں کی جو عبادت کے اندر محنت اور مشقت وہ جو بڑھ جاتی ہے وہ صرف اس وجہ سے بڑھتی ہے کہ رمضان کا جمعہ یہ آخری جمعہ ہے، اس کے بعد آنے والا کوئی اور جمعہ نصیب نہیں ہوگا. اس وجہ سے اس کی اہمیت اور وقت بڑھ جاتی ہے. باقی یہ تصور کر لینا کہ اس جمعے کی الگ سے کوئی فضیلت ہے، اس میں الگ سے کوئی عبادات ہیں یا عبادات کا کوئی الگ سے اجر ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ویسے ایک تو جمعہ ہے وہ خود سارے دنوں کا سردار، اور پھر رمضان کا جمعہ اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور پھر اس اعتبار سے کہ یہ اس رمضان کا آخری جمعہ ہے، اس کے بعد کوئی اور جمعہ نصیب نہیں ہوگا، تو اس وجہ سے اس کی اہمیت اور وقت زیادہ بڑھ جاتی ہے. یہ تصور کر لینا کہ کوئی الگ سے حیثیت اور اہمیت اس جمعے کی باقی جمعوں سے ہٹ کر عبادات کے حوالے سے، تو یہ تصور بالکل غلط ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. گزشتہ جمعے گفتگو ہوئی تھی کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اللہ نے دو عبادات اس کے ساتھ خاص کر دی ہیں.
ایک اعتکاف کی عبادت ہے جو مصنون اعتکاف کہلاتا ہے، اور دوسرا اللہ نے لیلۃ القدر رمضان کی آخری عشرے میں رکھی ہے. اور اس کی اہمیت کو بیان اللہ رب العزت نے اس انداز میں بھی کیا کہ پوری سورت اس حوالے سے نازل کی ہے. سورۃ القدر یہ قرآن کی سورت ہے اور پوری سورت اللہ نے نازل کی ہے. آیت کا جو بھی تلاوت کی ہے سورت وہ یہی ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، قدر والی رات میں اتارا. لیلۃ القدر کے حال ہو جاتا ہے اس کو، اس لیے کہ اس رات کو ایک بڑا شرف حاصل ہے، باقی راتوں سے ممتاز رات ہے. اس کی الگ سی حیثیت بتائی گئی ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا. اب بات تو یہ ہے کہ قرآن تو ہمارے ساتھ جب سوال کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے قرآن کتنے عرصے میں نازل ہوا، ہم کہتے ہیں 23 سال میں، تو پھر لیلۃ القدر میں کیسے آیا؟ تو لیلۃ القدر میں ایسے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل کر دیا تھا، بھیج دیا تھا آسمان دنیا پہ لیلۃ القدر میں، اور وہاں بھی محفوظ ہو گیا. اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام وقتاً فوقتاً جتنا اللہ کا حکم ہوتا تھوڑا تھوڑا کر کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اسے پہنچا دیا. تو آسمان دنیا پر تو ایک دفعہ میں آیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ایک دفعہ میں آ گیا. اب یہ جو سوال ہے کہ قرآن کتنے عرصے میں نازل ہوا، تو ہم کہتے ہیں 23 سال کے عرصے میں. تو 23 سال کا عرصہ وہ آسمان دنیا سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا ہے. اور جب ہم قرآن کے اوپر کہتے ہیں کہ قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر ایمان لایا جائے، یہ بات یاد رکھیے کہ اس کے اوپر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جس کو اللہ نے آسمان دنیا پر اتارا، اور یہ وہی قرآن ہے جس کو جناب جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر آئے، اور یہ وہی قرآن ہے جس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ تک پہنچایا. کسی قسم کا کوئی رد و بدل اس کے اندر نہیں ہوا، ایک ذرا سے ایک نقطے کی بھی اونچ نیچ اس کے اندر نہیں ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا حق ہے کہ ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں، تو ایمان لانے کا یہ مطلب ہوتا ہے. اب اگر کوئی کہے کہ اوپر نیچے ہو گیا، کوئی دائیں بائیں ہو گیا، کوئی بھول گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے اوپر اس کا ایمان نہیں ہے. تو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا. یہ لیلۃ القدر کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی، اور پھر اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک سوالیہ انداز اختیار کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ تمہیں کیا معلوم، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تم نے تو عام راتوں کی طرح اس کو ایک رات سمجھ لیا، جیسے رمضان کی باقی راتوں کے اندر غفلت میں راتیں گزر گئی، تم نے تو یہ سمجھا کہ یہ ایسی رات ہے، اس کی کوئی حکمت اور حیثیت نہیں ہے. تو اس کی حکمت اور حیثیت ہے کیا؟ اس کی حکمت اور حیثیت یہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک بندے کا ذکر کیا گیا. کوئی شخص تھا، وہ 1000 مہینے جو ہے نا وہ اسلحہ اپنے کندھے پہ لیے جہاد کرتا رہا اللہ کی راہ میں، اور یہ فی سبیل اللہ کرتا رہا. آپ علیہ السلام کو یہ بات ذہن میں آئی کہ بھئی ان لوگوں کی عمریں بھی زیادہ تھی، اور یہ بندہ تو بڑا اجر کما گیا، اور میری امت کی عمریں تو کم ہیں، یہ تو اتنی عمر والے ہیں نہیں کہ اتنا لمبا چوڑا ثواب کما جائیں. اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ کوئی ایسا راستہ نکال میری امت کے لیے، یہ عمر ہی کم ہے، یہ ثواب کے پہلی امتوں کے درجوں تک تو نہیں پہنچ سکتے، تو کوئی ایسا راستہ نکال دے، کوئی ایسی سبیل نکل آئے کہ میری امت اعمال کے دباؤ سے اتنی آگے نکل جائے. اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی اس دعا کے جواب میں یہ قبولیت کی کہ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر عطا کر دی.
تو یہ عام رات نہیں ہے، یہ وہ رات ہے جس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اللہ سے مانگا تھا۔ آپ کو معلوم کیا ہے کہ کیسی رات ہے؟ آپ کیا جانیں کہ اس کی قدر کیا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ یہ تو ہمارے نبی نے ہمارے لیے اللہ سے مانگی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان 1000 مہینے عبادت کرتا رہے اور اس 1000 مہینوں کے اندر لیلۃ القدر نہ آئے، اس کا ثواب اور اس ایک رات کا ثواب جو لیلۃ القدر کی نصیب ہو جائے یہ برابر ہو جاتا ہے، برابر ہو گیا ایک رات کا ثواب۔ 1000 مہینے کوئی لگا رہے عبادت کرتا رہے جس میں لیلۃ القدر نہیں ہے، وہ 1000 کر رہا ہے، یہ ایک رات میں کر رہا ہے، لیلۃ القدر ہے اس قدر والی رات میں کر رہا ہے، یہ ثواب میں برابر، اور برابر نہیں بلکہ اس سے بڑھ کے ہے، خیر من 1000 شہر، یہ تو 1000 مہینوں سے بڑھ کے ہے، کتنی بڑھ کے پتہ نہیں ہے، اور اتنی بڑھ کے جتنا انسان کا اخلاص ہے، اتنی بڑھ کے جتنی انسان نے مشقت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اس مہینے میں قیام کیا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت کے ساتھ، اللہ رب العزت اس کے پہلے گناہوں کو بخش دے گا، اور جس شخص نے اس مہینے میں روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اللہ رب العزت اس کے پہلے گناہوں کو بخش دے گا، اور جس شخص نے اس رات میں قیام کیا لیلۃ القدر، جس نے اس رات میں قیام کیا، اور قیام سے مراد صرف قیام میں محدثین نے لکھے، اس سے مراد تمام تر عبادات ہیں، جس شخص نے اس رات میں قیام کیا اللہ رب العزت ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دے گا، اور یہ جو ثواب کی نیت کے ساتھ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا اخلاص ہوگا اتنا زیادہ اجر ہوگا۔ ثواب سے مراد اخلاص ہے، ریاکاری کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اس لیے کہ میں اللہ کو راضی کر دوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کو راضی کر دوں، اس نیت سے اگر وہ یہ عبادت کر رہا ہے، اگر ریاکاری کے لیے ہے، دکھلاوے کے لیے ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے ہم نے تو رات میں قیام کیا اور رات میں ہم نے شب بیداری کی، تو یہ تو پھر کمال نہیں ہے، کیونکہ نفلی عبادات کے اندر مقصود تنہائی ہوتی ہے، جو نفلی عبادات ہیں ان میں مقصود تنہائی ہوتی ہے، وہ تنہائی کے اندر انسان کرے، وہ الگ تھلگ ہو کے کرے، فرائض کے اندر یہ کہ وہ سرعام کرے، وہ کھل کے کرے، سب کے سامنے کرے، کیونکہ وہ فرض ہے، وہ ادا کرنے لوگوں کو ترغیب ہوگی کہ کم از کم فرض درجے کے اوپر آ جائیں، اور نوافل کے اندر مقصود تنہائی ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ تنہائی میں راز و نیاز کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ تو مہمان خصوصی ہوتے ہیں جو تنہائی کے اندر اللہ کی سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں۔ فرائض میں دعوت عام ہے، ابھی جو بھی آ جائے، قریبی ہے، دور کا ہے، اچھا ہے، برا ہے، جو بھی ہے سب آ جاؤ، یہ فرائض کے اندر، اور نوافل کے اندر جب تنہائی میں ہوتی ہے کہ خاص خاص بن جائیں گے، سارے نہیں آ سکتے، کیونکہ ہم نے بڑھتے ہم ملاقات کرنی ہے اب ان سے، اب تیسرا بیچ میں کوئی نہیں ہوگا، لہذا تنہائی چاہیے، علیحدگی چاہیے، ہم چھپ کے ان سے کچھ راز و نیاز کی باتیں کرنا چاہ رہے ہیں، تو نوافل کے اندر مقصود تنہائی ہوتی ہے، تو یہ خیر من 1000 شہر ہے، 1000 سے بڑھ کر کتنی ہے، وہ پھر جتنا اخلاص ہوگا، جتنی مشقت ہوگی اتنا ہے۔ اور یہ حدیث پہلے بھی بیان کی تھی کہ آپ علیہ السلام نے پورے رمضان کا اعتکاف کیا صرف اور صرف اس رات کی تلاش کے اندر، کہیں تو مجھے ملے گی، پہلے عشرے کا اعتکاف ہوا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف ہوا، اور پھر جب تیسرے عشرے کا اعتکاف فرمانے لگے تو جو ترکی خانہ جس میں اعتکاف فرما رہے تھے سر باہر کر کے اعلان کیا کہ جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے تھے وہ اعتکاف کرتے رہے، میں نے پہلی رات پہلے عشرے کے اندر اس رات کو تلاش کیا، مجھے نہیں ملی، میں نے دوسرے عشرے میں اس رات کو تلاش کیا، مجھے وہ نہیں ملی، اور پھر مجھے کسی بتانے والے نے بتایا، اس سے بڑا یہ تھا کہ فرشتے نے آ کر بتایا، مجھے کسی بتانے والے نے آ کر بتایا کہ یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، تو یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تو یقینی ہے کہ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ نے متعین کیوں نہیں کیا؟
اللہ تو انسان کو مشقت میں نہیں ڈالتا، تو اللہ نے متعین نہیں کیا، متعین کر دیتے بھائی ہاں فلاں رات ہے، 27ویں ہے، 25ویں ہے، 21ویں، 23ویں، 29ویں، کوئی ایک متعین ہو جاتی تو انسان کے لیے سہولت ہو جاتی. اور اللہ خود بھی انسان کے لیے مشقت نہیں چاہتے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی دو عمل پیش آتے اور ان میں ایک مشقت والا ہوتا اور ایک سہولت والا ہوتا، اس میں اختیار دیا جاتا جو آپ چاہے اس کو پسند فرما لیں. تو آپ علیہ السلام ہمیشہ سہولت والے کام کو پسند فرماتے. خود اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا یہ ٹھیک نہیں ہے، سنت کے بھی خلاف ہے. آپ علیہ السلام کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ سہولت والے کام کو پسند فرماتے تھے. تو اگر یہ ہو جاتا، ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہاں بھی فلاں رات ہے، تو بڑی سہولت ہو جاتی اور اتنا بڑا اجر و ثواب ہمیں حاصل ہو جاتا. لیکن اس میں علماء نے لکھا ہے کہ کچھ مصلحتیں ہیں، اس میں کچھ حکمت ہے اللہ کی، اس لیے اللہ نے اس کو متعین نہیں فرمایا. اور حکمتوں میں ایک حکمت یہ بیان کی ہے کہ اگر یہ طے ہو جاتا کہ یہ فلاں رات ہے، فرض کریں 27ویں کی رات ہے یا آگے آنے والی 29ویں کی رات ہے، کوئی ایک رات متعین ہو جاتی تو انسان باقی راتوں میں غافل ہو کر اپنی زندگی کو گزار دیتا. اللہ کے ساتھ جو تعلق قائم کرنا تھا اس میں سستی کر جاتا اور پھر اس ایک ہی رات کے انتظار کے اندر رہتا کہ وہ رات آ جائے گی تو میں عبادت کروں گا، وہ رات نہیں آئی تو میں عبادت نہیں کرتی. اور اللہ تو چاہتے ہیں کہ میرا اور بندے کا تعلق قائم ہو جائے. یا ایوہ انسان نا غرق میں ربک الکریم، بھی تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے غافل کر دیا. اللہ تو چاہتے ہیں کہ انسان آئے میری طرف. اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب انسان ایک بارش اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ کی رحمت ایک ہاتھ بڑھ کے اس کے استقبال کرتی ہے. جب انسان ایک ہاتھ اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت چل کر اس کی طرف آتی ہے، اور جب انسان چل کر اللہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کے استقبال کرتی ہے. تو اللہ کی رحمت تو متوجہ ہے بھائی کہ کس وقت انسان آ جائے. تو اس لیے اللہ نے اس کو متعین نہیں کیا. اللہ چاہتے ہیں کہ مستقل میری عبادت میں لگا رہے، راز و نیاز میں لگا رہے، کہ محنت و مشقت میں لگا رہے. اب پھر ایک اور حکمت بیان کی، جب انسان عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں پہ فخر کرتے ہیں. بھئی یہ دیکھو یہ وہی بندے ہیں جن کے بارے میں تم کہتے ہیں کہ دنیا میں جا کے فساد کریں گے، یہ تو دھن کا فساد کریں گے، خرابی پیدا کریں گے، خون خرابات کریں گے، یہ لڑائی جھگڑا کریں گے، کم تو غارت کریں گے. تم ان کے بارے میں کہہ رہے تھے اور ان کو دیکھو، ان کو پتہ نہیں ہے کون سی رات ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کون سی رات ہے، یہ ہر رات رات کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ کو فخر کا موقع زیادہ ملتا ہے، اللہ فرشتوں پہ زیادہ فخر کرتے ہیں. یہ دیکھو ان بیچاروں کو تو پتہ ہے کہ میں نے نہیں بتایا ان کو کون سی رات ہے، بس یہ بتا دیا تھا آپ راتوں میں سے کس رات میں تلاش کرو، اور یہ دیکھو ان کو پتہ نہیں یہ دیوانے ہر رات پہنچے ہوتے ہیں، یہ ہر رات سے تلاوت کر رہے ہیں، ہر رات جا کے ہر رات تعلق قائم کر رہے ہیں. یہ تو وہ بندے ہیں جن کے بارے میں تم ایسی باتیں کرتے ہو. میں نے کہا تھا نا کوئی تم وہ بات نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. یہ دیوانے کی دوڑ دیکھو، یہ پتہ نہ ہونے کے باوجود حالات میں کرے کہ کوئی تو نصیب ہو جائے گی. تو اللہ کو فخر کا موقع زیادہ ملتا ہے. تو اللہ نے یہ حکمتیں رکھی ہیں اس کے اندر، یہ جو شبہات ہیں یہ ہمارے لیے بھی بہتری ہے. اس میں ہمارے لیے بہت بڑی سہولت ہے جو اللہ نے اس رات کو نہیں بتایا کون سی رات ہے. وہ سہولت کیا ہے؟ علماء نے حکمت بھی لکھی ہے اس کے اندر. وہ سہولت یہ ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں رات ہے، اور ایک انسان کی طبیعت کے اندر شرارت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، خباثت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، وہ کسی طور پہ بھی شر سے باز نہیں آتا، برائی سے باز نہیں آتا. اب اگر وہ اس رات میں کوئی برائی کر لیتا، یہ جو رات متعین ہو جاتی، پتہ چل جاتا، اور اس رات میں وہ کوئی برائی کر لیتا، تو دیکھنے والے لوگ اس کے اوپر کتنا تشریح کرتے، اس کو کتنا برا بھلا کہتے کہ کتنا بد نصیب ہے، کتنا گرا ہوا ہے، کتنا بدبخت آدمی ہے کہ اس کو یہ رات نصیب ہوئی، اس کو پتہ بھی تھا پھر بھی اس نے گناہ کا کام کیا. تو اللہ نے ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ رکھا ہوا ہے. یہ اللہ کا ستاری کا معاملہ ہے. یہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ جی آپ نے بتا نہیں دیا.
ورنہ ہم تو اس کو دکھانے کے قابل نہ رہتے. تو اللہ نے ستاری کا معاملہ کیا کہ اگر کسی سے گناہ ہو گیا تو اس امید سے کہ شاید یہ نہیں ہوگی اگلی ہوگی، اس میں عبادت کر لے گا، اس میں معافی مانگ لے گا. اور پھر ایک موقع دیا، بار بار موقع دیا. اور جب انسان خالص نیت کے ساتھ یہ سمجھ کے کہ یہی لذت القدر ہے اور اس ذات میں عبادت کرتا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے. لیکن اللہ کے خزانے میں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ کی رحمت سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ یا میں یہی بات ہوگی اور اللہ اس کا اجر ہمیں وسیلات کے اندر دے دے. اجر تو مل سکتا ہے نا، ایک امید تو کی جا سکتی ہے. اور جب اللہ سے بندہ اچھائی کی امید رکھے تو اللہ یقینی بات ہے کہ کسی کو مایوس نہیں کرتا. اللہ تو حکم دیتا ہے مایوسی کے قریب نہیں جانا. انسان کیسے اللہ کیسے مایوس کرے گا انسان کو جب انسان ایک پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ اس رات میں عبادت کرے گا اور یہ انسان سوچتے کہ مجھے اللہ مایوس کر دے گا، یہ ہو نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے تو موقع دیا کہ 21ویں میں کر لی، بہت اچھی بات ہے. اور توفیق ہوئی تو ہوگی 23ویں میں بھی کریں، 25ویں میں بھی کریں، 27ویں میں اور 29ویں میں سب میں کریں. اور 21ویں موقع نہیں مل سکا، مایوس ہونے کی بات نہیں ہے. 23ویں موقع پھر مل گیا، پھر کرو. اللہ نے پھر ڈھیل دے دی، پھر کچھ گڑبڑ ہوگی، 25ویں میں کرو، پھر ڈھیل دے دی. اچھا پھر کوئی گڑبڑ ہوگی، اللہ نے پھر ڈھیل دے دی، 27ویں میں کرو. پھر کوئی مسئلہ بن گیا، نہیں کر سکے، وہ نتیجے میں پھر موقع مل گیا، پھر کرو. یہ تو اللہ کی طرف سے بڑی رحمت کا معاملہ ہے. یہ تو اللہ نے ہم پہ کرم کر دیا کہ نہیں بتایا. اور پھر ایک اور حکمت لکھی. وہ حکمت کیا لکھی؟ وہ حکمت یہ لکھی لیکن انسان کی طبیعت کے اندر تغیر اور تبدل آتا رہتا ہے. ایک حالت کے اندر نہیں رہتا انسان کہ وہ خوش ہے تو خوشی رہے گا، وہ پریشان ہے تو پریشان ہی رہے گا. یہ خوشی کمی زندگی کا حصہ ہے، یہ چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں. دیکھیے اب ہو سکتا ہے کہ انسان کی طبیعت ٹھیک نہیں، بخار ہو گیا، کوئی اور بیماری ہوگی، اللہ پورے سب کو محفوظ رکھے، ہو سکتا ہے انسانی تقاضا ہے. تو ایک انسان بیماری کی وجہ سے عبادت نہیں کر سکا، کسی اور مجبوری کی وجہ سے عبادت نہیں کر سکا. اب وہ اگلے رمضان تک اپنے آپ کو ہی کوستا رہے، اپنے آپ کو ہی بڑا بڑا کہتا ہے کہ میں کتنا بد نصیب اور میں کتنا بدبخت اور میں کتنا محروم اللہ کی رحمت سے کہ رات نصیب ہوئی اور اس رات میں عبادت نہ کر سکا. اللہ نے اس محنت اور مشقت اس زندگی سے بھی انسان کو بچا دیا. تو اب جو اللہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا شفقت کرنے والا ہے اور پھر انسان کو موقع بھی ملے اس رات میں پھر بھی وہ عبادت نہ کرے تو کتنی بدبختی اور بدنصیبی کی بات. اب تو راتیں ہیں بھی بڑی نہیں ہیں، چھوٹی سی رات ہے، 4-5 گھنٹے کی تقریباً. عشاء کی نماز پڑھی تو ساتھ ہی شروع ہو، فجر کے بعد شروع ہو جاتا ہے معاملہ، فجر تک رہتے ہیں. یہ حتی مطلع الفجر کہاں تک ہے؟ یہ جو رحمت کی بارش ہو رہی ہے، یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے کب تک ہے؟ یہ حتی مطلع الفجر، فجر تک چلے گا. اور پھر اس میں پچھلی جو آیت ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. علماء نے لکھا ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اس میں، تنزل الملائکۃ، فرشتے نازل، والروح، اور روح سے مراد مفسرین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل بھی آتے ہیں. اب اتنے رحمت کے فرشتے آ گئے، فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل بھی آ گئے اور انسان پھر بھی غافل رہے. اور من کل امر سے مراد علماء نے رحمت لکھی ہے، یہ رحمت لے کر آتے ہیں، انسان کے اوپر رحمت برساتے ہیں. اور کتنی رحمت کے فرشتے بھی آئے، حضرت جبرائیل بھی آئے اور یہ رحمت فجر تک جا رہی ہے. کتنی کرم کی بات ہے، کتنے فضل کی بات ہے. انسان کو تو مستقبل اس کے اندر لگ جانا چاہیے. تو تھوڑی سی اگر انسان کو پتا چلے کہ آپ 1 روپیہ انویسٹ کریں گے اور اس کے بدلے میں آپ کو پروفٹ 20 کروڑ روپیہ ملے گا تو کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا جو پیچھے رہ جائے گا. 1 روپیہ لگا کے 20 کروڑ، بڑی کمال کی بات ہوگی بھائی. تو کوئی بھی انسان پیچھے رہنے والا نہیں ہے، وہ آگے بڑھے گا، جائے گا، کوشش کرے گا. نہیں ہوگا کسی مانگ کے جائے گا، ہمت کرے گا کہ میں وہاں جا کے پیسہ لگا رہا ہوں. تو یہاں پہ بھی ایسی ہے کہ ایک رات کی انویسٹمنٹ ہے اور 1000 مہینوں سے بہتر کا اس کو ثواب مل رہا ہے. تو اس انویسٹمنٹ کے اوپر غور کریں کہ ہمیں انویسٹ کرنی ہے. تو یہ جو موقع ہے
یہ صرف اب ایک اور رات ہمارے پاس رہ گئی ہے، 29ویں کی رات، باقی راتیں ہم سے چلی گئی. اس رات کے اندر اس نیت کے ساتھ کہ یہی رات ہوگی، اللہ سے اس انداز سے مانگیں، اس طریقے سے مانگیں، اور یہ اعتقاد اور اعتماد کے ساتھ مانگیں کہ یہی رات اللہ تمہیں میرے قدر کی بنائی ہے، کہ قدر والی رات کی جو بات ہے وہ یہی رات ہے، اور اس میں میں عبادت کر رہا ہوں، اپنے آپ کو عبادت میں کھپا دیں. اور پھر ثواب کی نیت کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں، بتانے کے لیے کہ شب داری ہے. آج تو اللہ رب العزت معاف فرمائے، باقاعدہ اعلانات ہوتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو فلاں رات پہ یہ شب داری ہوگی، اور سارے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ اس میں آپ شریک ہوں. یہ ٹھیک بات نہیں ہے، درست بات نہیں ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ جو نفلی عبادت ہوتی ہے اس کے اندر مقصود تنہائی ہوتا ہے، اس میں اعلان کر کے بلایا نہیں جاتا لوگوں کو بھی ہم نفلی عبادت کرنے لگے اور سارے آ جاؤ جمع ہو جاؤ. تو شب بیداری کرنی ہے اکیلے میں کریں، تنہائی میں کریں. مسجد کا کوئی کونا ملے یہاں پہ کریں، گھر میں مل جائے وہاں پہ کریں، اور گھر میں ملے تو اور بھی اچھی بات ہے، باقی لوگوں کو بھی، گھر والوں کو بھی ترغیب ہوگی، یا گھر والوں کو تیار کر کے خود بشک مسجد میں آ جائیں. تو اس کے یہ جو اجر و ثواب ہے اس ایک رات کے اندر جو 1000 مہینوں سے، اور پھر یہ نا کہ اس سے کتنا زیادہ ہوگا ہمیں نہیں پتا، یہ تو کم از کم 1000 مہینے کا ہے. یہ اس سے زیادہ خیر من الف شہر، تو خیر کتنی خیر ہے وہ کوئی پتہ نہیں انسان کو. تو اگر اللہ رب العزت ہمیں ساری زندگی کے اندر ایک رات نصیب کر دے، لیکن ہماری زندگی آج کل کی اوسط جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، وہ 55 سال 60 سال کی کا. تو اپنی زندگی سے بڑھ کے انسان کو جو ثواب مل جائے یہ بڑا کمال کی بات ہے. دیکھیے اللہ نے کتنا رحمت کا معاملہ کیا ہے، اور اس رحمت والے اللہ سے، مہربان اللہ سے، شفیق اللہ سے انسان جو ہے وہ غافل ہو جائے، یہ تو بہت بدقسمتی کی بات ہے.